بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین حسن خان آفیشل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آج اتوار کا دن تھا، لیکن کچھ اہم چیزیں تھیں، اور اسپیشلی وہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان جس نے ایک انڈین صحافی کی بات سن کے اور اس پہ اس نے جو رد عمل دیا ہے افغانستان کے حوالے سے، بڑا عجیب قسم کا رد عمل دیا ہے۔ کیوں دیا ہے خواجہ صاحب نے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، ہمارے اکثر جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، یہ جب پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات مطلب قائم رکھتا ہے یا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اتنے جٹری کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے ڈرتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور تیسری اہم موضوع جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ بار بار اگر پاکستان کے کچھ وزراء یا کچھ سیاسی لیڈرشپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے 2 جنگوں میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا، تو واقعی کیا یہ جنگیں ہم نے افغانستان کے لیے لڑی تھی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ سوویت یونین کے خلاف اگر ہم نے افغانستانی جنگ میں حصہ لیا تو کیا وہ ہم نے افغانستان کے لیے کیا تھا؟ اور پھر 2001 کے بعد جب یہ وار آن ٹیرر تھا، جب امریکی آئے، جب اس وقت ہم نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا تو کیا وہ ہم نے افغانوں کی محبت میں کیا تھا؟ اس پہ بات کریں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اس پہ بات اب ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر سیاسی لیڈرز بجائے اس کے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ بات کرے کہ یہ کیسے ہیں، اور اگر ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان وہ سپیس کیوں چھوڑتا ہے کہ جب بھی کابل میں حکومت آ جاتی ہے، کابل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے۔ ہسٹوریکلی پاکستان کے تعلقات جو ہے مین ان دا ماؤنٹین، مطلب جو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان نے اچھا پلے کیا ہے، اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی جو صادق خان صاحب آئے ہیں اور نئی جو پالیسی ہے پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے، وہ تو یہی ہے کہ اب جو ہے کابل میں جو بھی ہوگا پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا، کوئی وہ جو ہے نا کسی جنگ وغیرہ میں یا کسی کانفلکٹ میں حصہ نہیں لے گا، جو کہ اچھی پالیسی ہے۔ ابھی خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہے، سینئر سیاسی لیڈر ہے، مطلب لانگسٹ سرونگ پارلیمنٹیرین ہے، ابھی پراونس ساہنی نے ایک سٹیٹمنٹ دی اپنی حکومت کے خلاف کہ آپ کو دنیا میں صرف طالبان مل گیا اور اسرائیل مل گیا کہ آپ کی سپورٹ کر رہے، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ اس پہ خواجہ آصف صاحب کا لگ ایسا رہا تھا کہ دل بھر گیا تھا۔ اس نے کہا ہاں نا آج آ کے دیکھو، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دہائیوں تک جو ہے نا 2 جنگیں لڑی، جس کے لیے ہم نے امریکہ کی جو الزام اور ویسٹرن کنٹریز کے جو الزامات ہے کہ ہمیں دہشت گرد کہتے رہے، ہم نے ان کے لیے وہ اپنے ذمے لی۔ آج یہ انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میرے خیال میں خواجہ صاحب بات ایسی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک انڈین جرنلسٹ کے یا اینالسٹ کے بات پہ اتنا ریئیکٹ کرتے اور فون اٹھاتے، فورن آفس کو فون کرتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ متقی صاحب اور جے شنکر کی بات کیا ہوئی ہے، یہ ابراہیم صدر صاحب جو گئے ہیں کس لیے گئے ہیں، اس وقت پاکستان اور افغانستان کی تعلقات کی پوزیشن کیا ہے، اس وقت افغانستان کا پاکستان انڈیا کے جو لڑائی ہوئی ہے اس پہ افغانستان کا موقف کیا ہے۔ اگر یہ کر دیتے تو تھوڑا سا یہ جگ ہنسائی نہ ہوتی میرے خیال میں خواجہ صاحب۔ لیکن خواجہ صاحب کا مسئلہ ہے کہ جب بھی منہ کھولتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ تو کچھ ایسے ہی کہہ جاتے ہیں کہ پھر اس کو میرے خیال میں اس کی صفائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ بات کی کہ دیکھیں آج وہ کابل جو ہے اور وہ طالبان جو ہے جن کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا کیا ہے پاکستان نے ان کے لیے؟ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر سوویت یونین آیا افغانستان میں تو ہم اس کیمپ میں کیوں چلے گئے؟ افغانوں کی محبت میں چلے گئے تھے؟ نہیں جی، ہم تو یہ کہہ رہے تھے دفاعی افغانستان دفاعی پاکستان، ہم تو پاکستان کا دفاع کرنا چاہ رہے تھے۔ جو اگر ہم آپ لوگوں کے اس پہ چلے جائے کہ یہ جو افغانستان کی سوویت یونین کی جنگ میں پاکستان کی جو شرکت تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اتنا ڈر پیدا کیا گیا تھا کہ سوویت یونین آئے گا اور پاکستان کو بھی قبضہ کرے گا، تو اس میں تو افغانستان کی محبت نہیں تھی۔ پھر پوری دنیا، پھر اس کے بعد جو ہوا، پھر اس کے کور میں ہم نے وہ کیا، وہ باتیں یہاں پہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کور میں ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پوزیشن ہم نے حاصل کی، دنیا کے ساتھ کس طرح ہم نے انگیج کیا، اس وقت کے ڈکٹیٹر نے کون سے فوائد حاصل کیے۔ ان باتوں کی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے اور نہ میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ایک بات کلیئر ہے کہ سوویت یونین کے خلاف ہم افغانوں کی محبت میں نہیں گئے تھے، ہم کسی کے کیمپ میں تھے، کسی کے کہنے پہ گئے تھے، جس طرح ہمیشہ ہم نے یہ گیم کیا ہے۔
नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जंग 2010 के बाद जो वॉर ऑन टेरर का हिस्सा था, तो वेयर वर वी? इधर वी वर अफगानिस्तान की जंग में तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ थी उस वक्त जो तालिबान, या हम तालिबान के साइड पे थे? किस साइड पे थे? मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि उस वक्त हम किस साइड पे थे। हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे या अमेरिका के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे? अभी तो ये बात क्लियर ही नहीं हुई है। उस वक्त हम पार्ट थे वॉर ऑन टेरर के। अफगानिस्तान में जो चल रहा था, अलकायदा, तालिबान या जितने भी ग्रुप्स थे उनके खिलाफ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे भी थी लेकिन इलेक्टेड थी, उसके साथ अमेरिका, पूरे यूरोप और जो हिसाब के 49 कंट्रीज खड़े थे। हम कहाँ खड़े थे? हम उनके साथ भी थे लेकिन हम तालिबान के साथ भी थे। तालिबान के साथ हम क्यों थे? ये भी एक ज़रूरी है। वो जो तालिबान की मोहब्बत में नहीं थी। हम ईरान और रशिया, चाइना नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका इस खत्ते में रहे, अमेरिका इस खत्ते में परमानेंट रहे, तो वो भी हमने अफगानों की मोहब्बत में नहीं की थी। और ख्वाजा साहब ये बात तो हम नहीं करना चाह रहे थे और ना करने चाहिए। बस अब जो हो गया है वो हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे की मोहब्बत में कोई नहीं, और न ये लड़ाई हमने उनकी मोहब्बतों में लड़ी है, न कोई और मुल्क करता है। हमारे अपने मफादात थे। मफादात सोवियत यूनियन के वक्त भी थे, एक डिक्टेटर था इधर। उससे पहले हमने अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज किया था। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को तंग कर रहा था, बार बार जो मुख्तलिफ तंजीमें वो कर रहे थे, पाकिस्तान इरिटेट हो रहा था। तो एक मौका आया, उस मौके को एक्सप्लॉइट किया। फिर इसके बाद वॉर ऑन टेरर आया, उसमें हम अमेरिका के साथ भी थे, हम तालिबान के साथ भी थे। तो ये हम अफ़गानों की मोहब्बत में नहीं थे, इसलिए हमें उन पर जताना नहीं चाहिए। हम अपनी मफाद थी, पाकिस्तान की मफाद में थी, उस जंग का हिस्सा बनना, इस जंग का हिस्सा बनना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब बजाय इसके हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि काबुल के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। हम क्यों स्पेस छोड़ते हैं कि वो उधर, जिस तरह आजकल इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया ने पुश किया कि चाइना के कैंप में चला जाए, इसी तरह अफगानिस्तान को हम पुश कर रहे हैं कि ईरान की गोद में बैठ जाए और इंडिया की गोद में बैठ जाए। अगर हमारे रवैये ठीक होते, इसहाक डार साहब गए हैं, कितने प्रॉमिसेस हुए हैं, अभी तक उस पर एक भी प्रॉमिस नहीं हुई है, तो कब करेंगे? तो इसलिए बजाय इसके अपने गिरमानों में भी हमें देखना चाहिए, किसी दूसरे पे हमने जताना नहीं है और न करना चाहिए, न किसी दूसरे से इतनी तवक्को रखनी चाहिए कि वो आपका बिल्कुल क्लाइंट की तरह रहे। और असल हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है जिसके साथ चाहे ताल्लुकात रख सकते हैं, इस तरह पाकिस्तान है। और दूसरी हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंगें अफ़गानों की मोहब्बत में नहीं लड़ी है, अपनी मफाद में लड़ी है। और तीसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान किस मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात क्या हैं, उससे हट के ये देखे कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं और ये कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस पर हमें बात करनी चाहिए।